بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبا زم وائس میں خوش آمدید۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالک کے زمانے میں ایک مرتبہ عرب کے ایک علاقے میں سخت قحط پڑا۔ قحط کا یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس قحط سالی کے دنوں میں بھوک کی شدت سے مرنے لگے۔ جبکہ اس سخت قسم کی قحط سالی میں عرب کے متاثرین کو اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالک کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی۔ چنانچہ اس علاقے کے لوگوں نے اپنا ایک وفد اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالک سے امداد کی درخواست کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس وفد میں ایک نوجوان دروز بن حبیب بھی تھا۔ یہ بڑا بے باک نوجوان تھا۔ چنانچہ وفد خلیفہ کی طرف روانہ ہو گیا اور دمشق پہنچتے ہی خلیفہ ہشام کے سامنے پیش ہوا تو ان میں سے کسی ایک کی بھی جرأت خلیفہ سے بات کرنے کی نہیں ہوئی۔ جبکہ وہی نوجوان دروز بن حبیب بھیڑ کو چیرتا ہوا خلیفہ ہشام کے سامنے جا کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس کی شخصیت میں بہت جاذبیت تھی، جو دیکھتا تھا متاثر ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دروز نے کہنا شروع کیا، امیر المومنین، ہم لوگ 3 سال سے شدید قحط کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر قحط کی صورت میں ٹوٹ پڑا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پہلے سال ہمارے جسموں کی چربی گھل گئی، دوسرے سال گوشت پگھلا اور اب جبکہ تیسرا سال چل رہا ہے ہماری ہڈیوں کی باری آ چکی ہے۔ ہم لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے آپ کے خزانے میں بہت مال و دولت جمع ہے۔ اس دولت کی صرف 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو، دوسری یہ کہ عوام کی ملکیت ہو، اور تیسری یہ کہ آپ کی ذاتی ملکیت ہو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو جناب کا اس کو دانتوں سے پکڑ کر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر یہ مال عام لوگوں کی ملکیت ہے تو اس کے خرچ کیے جانے کے لیے سب سے پہلے وہی حقدار ہے، اور یہ دولت اگر سب آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو ایسے نازک وقت میں جب لوگ قحط اور فاقوں سے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حکم کے مطابق اس کو خیرات و زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنے کا اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا۔ اس کے باعث حضور والا کو اجر عظیم اور ثواب دارین حاصل ہوگا اور آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ دروز بن حبیب کے یہ فکرے ایسے چست اور دانشمندانہ تھے کہ ہشام بن عبد الملک دنگ رہ گیا۔ نوجوان کی ایسی بے بکانہ اور جرأت مندانہ باتوں پر یہ بھی اندیشہ تھا کہ امیر المومنین کا عتاب نازل ہو جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن وہ اس بات سے ڈرا نہیں۔ ہشام بن مالک حالانکہ بڑا عظمت و جلال والا خلیفہ تھا، مگر اس نوجوان کی پکڑ ایسی تھی کہ وہ اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ نوجوان کی بات نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نوجوان نے ہمارے لیے تینوں میں سے کوئی بھی راستہ فرار کا نہیں چھوڑا۔ خازن، اس وفد کو 10,000 دینار قحط زدہ علاقے میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیے جائیں اور اس کے ساتھ 1,000 دینار تنہا اس نوجوان کو دے دیے جائیں۔ تو دیکھا دوستو، ہمت کرے انسان تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے قصے کے ساتھ۔